میں وہ واحد انسان ہوں جس کو شاید کمیونٹی میں سب سے زیادہ شوق ہے تصویریں بنوانے کا. چکڑیچ کڑیچ کا ماحول تھا نا چاروں طرف. اسی شور میں ایک دم میرے ذہن میں کڑیچ کڑیچ کے حساب سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا نے کلک کیا. اچھا. کہ بھائی جتنے بھی کیمرے ہیں نا ان سب کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ. میں تو سونا تھا ہی. اچھا. پھر میں کندن بن گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی تقریب کے انتظامی معاملات میں جائزہ نہیں لیتے ہیں، شرکت بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے اسٹیج سج جاتا ہے آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. آپ مجھے اگر کہیں کہ میں نیو یارک کا بھاگتے ہوئے چکر لگا لوں پورا تو میں آپ کو 2-4 دن میں لگا کے دے سکتا ہوں. میں اتنا سینئر ہوں سماج کے کام میں کہ آپ اینٹ اٹھا کر دیکھیں نیو یارک میں آپ کو میرا نام ملے. میں کسی سے ہاتھ ملا رہا ہوں، کسی کے گلے مل رہا ہوں، کسی کا سلام کر رہا ہوں، کسی کو یوں کر رہا ہوں، کسی کو یوں کر رہا ہوں. کسی بھی طرح سے کوئی بھی سٹائل، کوئی سٹائل نہیں چھوڑنا. آپ کو کبھی تصویروں کے ساتھ عشق نہیں ہوا نا؟ مجھے تو دیکھیں کیمروں کے ساتھ عشق ہے. یہ تو شکر ہے میں نے آپ کے کیمروں کو آئی لو یو نہیں بولتی. او مائی گاڈ، اتنی محبت. ہاں. آج کا جو پروگرام ہے وہ میری بےعزتی ہو رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے. اگر میرا نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستانی کمیونٹی کا نام روشن ہو رہا ہے. پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں دنیا میں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور تصویریں کھنچوانے کا انہیں اتنا شوق ہے کہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تصویری مجاہد. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. اپنے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری دنیا پیتل دی ہے اور میں ایک واحد بیبا ڈول میں سننے تھا. اچھے خاصے گانے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. میں نے گانے کو تہس نہس نہیں کیا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گانے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی کے لیے لکھے جاتے ہیں. اب یہ جو گانا ہے بیبا ڈول میں سونے دا، اب میں اپنے آپ کو بیبی ڈول میں سونے دی تو نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. تو اسی لیے مطلب یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں کیونکہ آئی ایم دا اونلی ون پیس ان پاکستانی کمیونٹی جس کے پاس بولنے کا سٹائل ہے، جس کا ہیئر سٹائل کافی فیمس ہے، یونیک ہے. اس کے بعد میرا جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں جب چلتا ہوں، میں جب پارٹیز میں چلتا ہوں، اسٹیج پہ نظر آتا ہوں تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ریمپ پہ کوئی ماڈل چل رہا ہو. ٹھیک ہے، مطلب میرے جو لکس ہیں نا وہ بہت انسپائرنگ ہیں. پھر مجھے واٹس ایپ پہ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ یو لکس گڈ، یو لکس گریٹ. اچھا. ہاں اس طرح کا کچھ. مجھے تو لگتا ہے شاید کچھ 4-5 دنوں تک میرے کو آٹوگراف لینا بھی شروع کر دیں گے. او مائی گاڈ. ویسے آپ کا نام جس کسی نے بھی رکھا ہے تصویری مجاہد بالکل ٹھیک رکھا ہے. ویسے یہ رکھا کس نے؟ نام دیکھیں، نام میں کیا رکھا ہے بتائیں مجھے. اگر میں اس نام کے جد و جہد کے لیے محنت نہ کرتا تو مجھے نام کیسے ملتا. یہ بھی ہے. نام کے لیے آپ کو جد و جہد کرنے پڑتی ہے. جد و جہد کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پاپڑ بیلنا آپ کو پتہ ہے کہ آسان کام نہیں ہے. پہلے آپ میدا لیں گے، پھر آپ وہ بیلنا لیں گے، پھر آپ کو کوئی پھٹا چاہیے لکڑی کا، پھر آپ نے اس کے اوپر چھوٹا سا پیڑا بنا کے رکھا، پھر آپ نے پاپڑ بیلے. تو پاپڑ بیلنا مطلب یہ والی جو چیز ہے اتنی آسان چیز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ مجھے تصویری مجاہد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں وہ واحد انسان ہوں جس کو شاید کمیونٹی میں سب سے زیادہ شوق ہے تصویریں بنوانے کا. اچھا. لیکن دیکھیں میرے جو دوست ہیں نا، میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری جو شکل ہے وہ آرنلڈ سے ملتی ہے. اچھا. آرنلڈ شوازنیکر، وہ کالی سی بندوق والا. جی بالکل. بڑی مشہور فلم ہے ان کی. اسکیپ بہت اچھی فلم ہے اور میں تو خیر بڑا فین ہوں ان کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ میرے فین ہیں پاکستانی کمیونٹی کے. اچھا جی. اچھا ویسے یہ آپ کا نام رکھا کس نے تھا؟ اس کے حسن نظر کو سلام ہے بھائی.
دیکھیں جن صاحب نے میرا نام رکھا تھا وہ کوئی ایک صاحب نہیں تھا، پوری کابینہ تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ میری تو کوئی تصویر ہی نہیں بناتا، میں نے دیکھا کہ لوگ کور کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ایونٹ کو، کوئی یہاں سے کڑیچ کر رہا ہے، کوئی وہاں سے کڑیچ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کڑیچ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کڑیچ کر رہا ہے، کوئی خواتین کی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی مردوں کی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی وہاں پہ جو لوگ فنکشن میں آئے تھے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں، کوئی بچوں کی تصویروں پہ کڑیچ کڑیچ کڑیچ. مطلب یہ جو کڑیچ 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 کا ماحول تھا نا چاروں طرف، اسی شور میں ایک دم میرے ذہن میں کڑیچ کڑیچ کے حساب سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا نے کلک کیا. اچھا. کہ بھائی جتنے بھی کیمرے ہیں نا ان سب کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو صرف آپ آئیں گے، ظاہر ہے، اور کوئی نہیں آئے گا. تو میں کیمروں کے آگے آنا شروع ہو گیا. اب وہاں پہ جو میڈیا کے نمائندے آئے ہوئے تھے وہ مجھے مار تو سکتے نہیں تھے کیونکہ میں ایک معزز شخصیت ہوں پاکستانی کمیونٹی کی، میں ایک سماجی کارکن ہوں. ماشاءاللہ میرا ایک بڑا ایک واسٹ ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں نے کافی ساری فوڈ ڈرائیوز، گروسری ڈرائیوز، کافی ساری چیزیں میں نے مینیج کی ہیں، پروگرامز میں نے کافی سارے مینیج کیے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاں بھی کیمرہ جاتا تھا میں سامنے پہنچ جاتا تھا. اچھا. جہاں بھی کیمرہ جاتا میں سامنے پہنچ جاتا. ٹی وی والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا کیمرہ یوں پھیرا میں ان کے سامنے چلا گیا، انہوں نے ادھر پھیرا میں سامنے چلا گیا. پھر آخر کیمرہ مین نے تنگ آ کر فانوس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی. اوہو. اب میں نے سوچا اگر میں سپر مین ہوتا یا میں اسپائڈر مین ہوتا تو میں رسے ڈال کے فانوس پہ پہنچ جاتا، لیکن ایسا ہو نہ سکا. لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایک نام ملا، اس نام سے مجھے ایک پہچان ملی. اچھا. پہچان کی وجہ سے میری جو ٹی آر پی تھی اس میں اضافہ ہوا. ٹی آر پی سمجھتی ہیں آپ؟ جی جی. اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. تو باقی جو کیمرہ مین تھے پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس بندے کا یہ والا نام رکھو. اچھا پھر جب تقریب جو تھی اس کی جب تصاویر نشر ہوئی ٹی وی پہ، اخباروں میں اس کی تصویریں چھپی، تو ان میں سب میں ہی میں تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنے کیمرہ مینوں کی ڈانٹ سنی ہوگی، کتنے لوگ مجھ سے خفا ہوئے ہوں گے. تو یہ جبر مسلسل ہے. اس جبر مسلسل کے بعد میں تو سونا تھا ہی. اچھا. پھر میں کندن بن گیا. اوہو. اچھا ویسے نا آپ کی اس بور قسم کی کہانی میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، تصویریں آپ کھنچواتے ہیں اور پھر فوٹیجز بھی اگر آپ بنواتے ہیں تو پھر لوگوں سے فوٹیجز مانگتے بھی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے. اچھا. میں نے اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنایا ہوا ہے، ڈیلی کا ایک فولڈر الگ بناتا ہوں. اچھا. اس میں آپ کو پراپر آرگنائزڈ میری ساری تصویریں، میری ویڈیوز، میری سیلفیز، میری یو ایس آفیشلز کے ساتھ تصویریں، پاکستانی جو امریکن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ، پاکستانی کمیونٹی کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے ساتھ. خاص طور پہ آپ نے میری ایک تصویر دیکھی ہوگی شاہ رخ خان کے ساتھ. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد بہروز سبزواری کے ساتھ تصویر میری ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے کافی عظیم عظیم لوگوں کے ساتھ میری تصویریں ہیں، تو میں پراپرلی بڑا ایک مینیج کر کے رکھتا ہوں. اچھا. پروفائل اپنی مینیج رکھتے ہیں. ہاں صحیح. بالکل. لوگ جس طرح سے اپنی سوانح حیات چھپواتے ہیں تو میرا لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی سوانح حیات جو ہے وہ تصویری شکل میں پیش کروں. البم بنائیں گے آپ؟ یس. اچھا. اور میں وہ لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو لوگوں یہ میری زندگی تھی جس کے لیے میں نے جبر مسلسل کاٹا، تانے سنے، لوگوں کی باتیں سنی. اچھا تو پھر یہ بار بار آپ لوگوں کو کیوں بولتے ہیں کہ میری بالکل صحیح والی تصویر بنانا اور پھر اسے ٹی وی پہ چلانا بھی؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کاٹ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مطلب وہ لوگوں کا ہجوم کا رش ہے. اب ہر وقت تو ایک فریم اچھا نہیں بن سکتا میرا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اچھا نہیں بنتا تو باقی سب کاٹ دیتے ہیں، جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ دکھا دیتے ہیں. اور مطلب حد ہوگی، انتہا ہوگی کہ مجھے کام کا بندہ ہی نہیں سمجھتے، کاٹ دیتے ہیں.
ہاں جی. تو اس لیے پھر مجھے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ سر یہ والی جو میری جو ویڈیو ہے، مطلب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، اسٹیج پہ آ جا رہا ہوں، کوئی کنورسیشن کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ پروگرام چل رہا ہے، کوئی ایک بندہ جو میزبانی کر رہا ہے پروگرام کی، میں اس کے کان میں کوئی بات جا کر بولوں، تب تمام لوگوں کی توجہ اس پہ ہوتی ہے. اچھا. تو اس کے کان میں جب میں جا کر بولتا ہوں نا، تو اگلی لائن وہ جو بھی بولے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کو میں نے بولی ہے لائن. اچھا. مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ایک بلند اور عظیم المرتبت انسان ہیں. اچھا اچھا اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی تقریب کے انتظامی معاملات میں جائزہ نہیں لیتے ہیں، شرکت بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے اسٹیج سج جاتا ہے آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں، اگر تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا یا پھر کرسیاں نہیں لگواتا، اسٹیج کو ڈیکور نہیں کرواتا، ٹیبل پہ کپڑا نہیں مارتا، وہاں پہ گلاس نہیں رکھتا، لوگوں کو پانی ڈال کر نہیں دیتا، تو یہ مطلب میں کوئی اس چیز کے لیے نہیں ہوں. میں ایک سینئر بندہ ہوں. اس کے لیے ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ کافی ہیں. مطلب اسٹیج پہ کرسیاں سیٹ کرنی ہیں، صاحب صدر کو جب بلایا تو کرسی اس کی تھوڑی سی پیچھے کرنی ہے تاکہ وہ صاحب بیٹھ سکیں، پھر آگے کرنی ہے کرسی. تو یہ سارے ادب آداب ہم لوگوں نے پہلے کیے ہوئے ہیں. اچھا. اب نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں. لیکن آپ سماجی کارکن ہیں نا، اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ٹیگ کیوں لگا لیا کہ جی میں نہیں کر سکتا، میں تو پہلے کر چکا. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں کرسیاں دیکھوں جا کے؟ انتظامی معاملات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو انتظامی معاملات میں اسٹیج بھی آتا ہے، جہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ شام میں تیار ہو کے سوٹ ووٹ پہن کے آ جاتے ہیں. تو انتظامی معاملات میں یہ بھی آتا ہے، جو بندہ اسٹیج پر رہتا ہے وہی نظر آتا ہے، جو بندہ اسٹیج سے ہٹ جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ اردو میں کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. آپ نظر آنے کے لیے کام کرتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کیا کوئی قباحت ہے؟ آپ کا کام نظر آنا چاہیے، آپ کا کام دوسروں کو دکھنا چاہیے. اچھا، دکھاوا نہیں. اس سے آپ مطلب آپ تو اس کو نیگیٹو سینس میں لے رہی ہے نا. میں اس کو دکھاوا نہیں کہتا، میں اس کو پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں. اچھا، تو یہ کہیں بتائیے کہ اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی کام میرا خیال ہے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. لیکن بندے کا تو لیول بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے، کام کا لیول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی مطلب میں کام کرنا نہیں چاہتا. میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں اور مزید کام کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اگر کہیں کہ میں نیو یارک کا بھاگتے ہوئے چکر لگا لوں پورا، تو میں آپ کو 2-4 دن میں لگا کے دے سکتا ہوں. اچھا. یس. مطلب وہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے دنیا کا چکر لگا لیا، فلاں صاحب نے ایک پورے براعظم کا چکر لگا لیا، ایک صاحب نے پورے سائیکل پہ پورا امریکہ گھوم لیا، تو میں پورے نیو یارک کا چکر لگا سکتا ہوں. اچھا، تو پھر شام میں جب آپ تیار ہو کر اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو ایسا شو کراتے ہیں کہ جیسے آپ کے بغیر تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، تو دیکھیں نا، واقعی میرے بغیر پروگرام نہیں ہو سکتا. اچھا. کیونکہ جب میں شام میں سوٹ پہن کے جاتا ہوں تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ جو مین جو معزز جو سماجی کارکن تھے وہ اب تشریف لائیں. اچھا. وہ اب تشریف لا رہے ہیں. اچھا اچھا. تو اسی لیے میں مطلب شام میں جاتا ہوں اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لوگوں کی توجہ کا محور ہوں میں. لوگ میری ڈریسنگ کو کاپی کرتے ہیں، لوگ میرے ٹائی لگانے کے انداز کو پسند کرتے ہیں. ایون کہ اب میں تو بہت حیران ہو گیا کہ پچھلے دنوں ایک تقریب میں ایک بچہ مجھے ملا، تو آئی تھنک انہی کی بات ہو رہی تھی، یہ جو کف لنکس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح کے جو کف لنکس ہیں وہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے کہاں سے لیے؟ بہت خوبصورت. اچھا. جی. یعنی لوگ اب آپ کو دیکھ کے کاپی کرنے لگے. یس. مطلب آپ یہ سمجھے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کا سنجے دت ہوں. اوہو، کچھ زیادہ بڑا دعویٰ ہو گیا. ویسے ممکن ہے تھوڑا بڑا ہو گیا ہو دعویٰ، لیکن بس میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں.
اچھا، ایک تو آپ اسٹیج پر اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں سے اترنے کا نام نہیں لیتے ہیں، مائک آپ کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ کلام آپ کر سکیں. دیکھیں جب میں اسٹیج پہ جاتا ہوں نا، اگر اسٹیج ہمارا بہت زیادہ اونچا ہو تو جو سیڑھی جو چیز بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتے ہیں، جو سٹیپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹیج کے، وہ میں ہٹوا دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب میں اسٹیج ہاں پہ بس موجود ہوں. ٹھیک ہے. جب ایک سینئر عہدیدار، ایک سماجی کارکن پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ موجود ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ اسٹیج پہ جب میں جاتا ہوں میں ساری اسٹیج ہٹوا لیتا ہوں اور میں وہاں پہ سب لوگوں کو مانیٹر کرتا ہوں. اچھا. آپ کو پتہ ہے میں لوگوں کی تلفظ ٹھیک کراتا ہوں. میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اردو زبان کی زیر زبر پیش کیسے ادا کی جاتی ہے، شد اور مد میں کیا فرق ہے. آپ کو جب آپ کسی لفظ کو بولتے ہیں تو اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، کہاں کہاں پہ آپ کو سٹریس دینا چاہیے الفاظ. تو لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسپیک اردو. اچھا یعنی کہ آپ کی باتوں سے مجھے اب تک جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ لگی کہ آپ ہر کام جو ہے وہ واہ واہ کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں واہ واہ تو صرف ایک ہی چیز مشہور ہوئی تھی، واہ واہ پروڈکشنز، انداز اپنا اپنا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی واہ واہ کے لیے یہ چیزیں نہیں کی. اچھا. اگر میرا نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستانی کمیونٹی کا نام روشن ہو رہا ہے. ہاں. اچھا. مطلب یہی چیز ہے نا. اب میں آپ کو خط لکھ کے بھیجوں، سمجھاؤں آپ کو کہ یہی چیز نہیں تو کیا آپ کے دوست یا آپ کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو سمجھاتے نہیں کہ آپ ایسا نہ کریں؟ ارے مجھ سے سب لوگ جونیئر ہیں، مطلب سینئر کو کیسے سمجھائیں گے بتائیں. مجھے تو سب بعض اوقات جونیئر بھی کچھ اچھا سکھا دیتا ہے. نہیں جونیئرز کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے کتنی محنت کی. اچھا. دیکھیں سماجی ورکر ہوں میں، تو سماج کا کام کرنا بہت مشکل کام ہے. اچھا. میں نے سارا دن اے سی کے نیچے کھڑے ہو کے کام کروایا لوگوں سے. کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، میں سو جاتا تھا، پھر میں اٹھتا تھا دیکھتا تھا کہ یار کتنا کام ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد میں دوبارہ سو جاتا. سپرویژن مانیٹرنگ کرنا میرا کام ہے. بس یہاں اختتام ہو جاتا ہے آپ کا کام کا. مطلب اس سے آگے اور کیا انتہا ہوگی بتائیں. ٹھیک ہو گیا. کیا انتہا ہو؟ سارا کام ورکرز سے تو نہیں لیں گے نا. نہیں تو مطلب ورکرز جو ہیں، وہ ورکرز نہیں ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں. اچھا. وہ ہمارے جونیئرز ہیں. وہ مجھ سے سیکھتے ہیں. جب وہ مجھ سے سیکھتے ہیں کل وہ بھی اسی طرح سے ترقی پائیں گے. کل ان میں سے بھی کوئی مجھ جیسا بندہ بنا ہوا ہوگا. میں اتنا سینئر ہوں سماج کے کام میں کہ آپ اینٹ اٹھا کر دیکھیں نیو یارک میں آپ کو میرا نام ملے گا. آپ دوسری اینٹ اٹھا کر دیکھیں آپ کو میرا نام ملے گا. آپ تیسری اینٹ اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو میرا نام نہیں ملے گا. اچھا. وہاں پہ آپ کو صرف ریت ملے گی. تو یہ آپ کو ایوارڈ لینے کا کوئی شوق ہے؟ ایوارڈز لینے کا مجھے بہت شوق ہے. میں ایک سماجی کارکن ہوں. میں ایک مشہور ایک بندہ ہوں، بلکہ میرے دوست مجھے فلاسفر بھی کہتے ہیں. اچھا، یعنی یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں. جی صحیح. کہ آپ ارسطو کی طرح باتیں کرتے ہیں اور مطلب کافی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا، تو لیکن میں ان کو بولتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے آپ میں فخر نہیں کرتا. فخر انسان کو ڈبو دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں ڈوبنا نہیں چاہتا، تیرنا چاہتا ہوں، بھاگنا چاہتا ہوں، دوڑنا چاہتا ہوں. واہ واہ. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی شیلفز بنوائی ہیں اپنے گھر میں صرف اس چیز کے لیے کہ وہاں پہ میں ایوارڈز رکھ سکوں. سائٹیشنز لگانے کے لیے میں نے گھر میں پوری ایک دیوار اپنے کمرے کی مختص کی. جب بھی مجھے کچھ سائٹیشن ملتی ہے میں فریم کروا کے وہاں پہ لگاتا ہوں. ناظرین، سیلف پروموشن کی مثال آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. آپ وقفہ دیکھیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟
دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان، فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ، یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ناظرین ویلکم بیک فرام بریک۔ ہمارے ساتھ آج ہاٹ سیٹ پر موجود ہیں تصویری مجاہد۔ بہت شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ آج کا جو پروگرام ہے وہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آنی، مجھے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو بہت سارے تھپڑ پڑتے ہیں پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے 5 تھپڑ پڑے ہیں، 6 تھپڑ پڑے ہیں یا 8 تھپڑ پڑے ہیں۔ آج آپ کو زیادہ محسوس ہو رہا ہوں۔ ہاں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب کتنے تھپڑ، مطلب یہ ہے کہ آپ بے عزتی کر رہی ہیں یا کیا، آئی ڈونٹ نو۔ اپنے اس نام کے حوالے سے کیا کہیں گے، تصویری مجاہد؟ دیکھیں نا کتنا خوبصورت اور یونیک نام ہے۔ اوہ، کسی کا اور ہے نہیں اور کسی کا کیسے ہو آپ سکتا مجھے ایون کہ یہ تو گوگل کی ڈکشنری میں بھی یہ ورڈ نہیں ہوگا، ہے؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ویکیپیڈیا کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ یار اس کا کوئی مطلب نکال کے بتائیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری اردو بہت اچھی ہے، تو یہ میں اردو زبان میں الفاظ ایڈ کرانے والا پاکستانی کمیونٹی کا پہلا بندہ ہوں۔ اچھا، مطلب جس کے بولے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اردو کی ڈکشنری میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نے جب اچھا کا لفظ اپنے ڈکشنری کا حصہ بنایا تو اس وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لفظ اچھا کو کیسے لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں اردو کیسے لکھتے ہیں، اور میں ایک اردو دان ہوں۔ اچھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ پہلے آپ الف لکھیں، پھر چے کے نقطے ڈالنا مت بھولیں، اچھا، بہت ضروری، بہت ٹھیک امپورٹنٹ۔ ٹھیک، 2 چشمی ہے، اس کے بعد پھر چھوٹی ہے۔ لیکن جب میں نے ڈکشنری پہ دیکھا تو انہوں نے چھوٹی یہ کی بجائے الف ڈالا ہوا تھا وہاں۔ تو پھر میں نے ان کو بولا کہ بھائی یہ آپ نے اچھا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بولا کہ سر اچھا اس طرح ہوتا ہے، آپ نے جو لکھ کر دیا تھا وہ اچھی تھا۔ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے اس پہ شرمندگی ہوئی ہے، لیکن مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو پھر آپ کلیم نہیں کر سکتے نا کہ آپ نے لکھوایا یہ لفظ۔ نہیں، انہوں نے مطلب میری ریکمنڈیشن پہ گلو والا یہ جو گلونائزیشن تھا کس نے ڈلوایا؟ کس نے؟ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں پاکستانی کمیونٹی کا وہ واحد انسان ہوں جس کے بولے ہوئے الفاظ انگریزی کی ڈکشنری میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ عشق تصویر میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اس کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں وہ بڑا ایک مشہور سا شعر ہے، لیلا نظر آتا ہے مجنوں نظر آتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، عشق کی آپ کو پتہ ہے کہ کئی منازل ہیں۔ میں اس نہج پہ پہنچ چکا ہوں تصویری عشق کے لیے، اچھا، کہ آپ اگر مجھے کہیں نا کہ بھائی ایک کرسی رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، اس کے نیچے سے بیٹھ کے دیکھنا ہے اور میں آپ کی تصویر بنا لوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ آپ اگر کہیں نا کہ آپ میز کے نیچے بیٹھ جائیں اور پھر منہ یوں کر کے دیکھیں اور پھر میں آپ کی تصویر بنا دوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا جی، آپ کہیں کہ بھائی تصویر بنوانے کے لیے آپ درخت پہ چڑھ جائیں، میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا۔ مطلب اتنے شوقین ہیں آپ؟ جی، مجھے تصویر بنانی ہے۔ آپ کہیں کہ جی کھڑکی سے لٹک کے آپ نیچے آ جائیں، لان میں آ جائیں، آ جائیں گے، آئی کین ڈو، یس، بغیر پردے کے اور بغیر کپڑے کے، بغیر رسی کے میں آ سکتا ہوں، کیونکہ تصویر از مور امپورٹنٹ۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تصویر میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ چیز۔ دیکھیں یہاں بندہ جب چلا جاتا ہے
بندہ جب یہ دنیا چھوڑ دیتا ہے کیا چیز باقی رہتی ہے بتائیں؟ یادیں، تصویریں. ہاں ہاں، کم سے کم بڑی دور کی سوچتے ہیں. ہاں، کم سے کم پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس میری 4 5 6 تصویریں بنا کے نیچے کوئی دکھی سا گانا لگا کے ٹک ٹاک پہ یا ادھر ادھر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے تو اتنی تصویروں کا آپ کرتے کیا ہیں؟ اتنی زیادہ کھنچواتے ہیں، ان کا کیا کرتے تصویریں میں فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہوں، ڈیٹ وائز اپلوڈ کرتا ہوں. میں کسی سے ہاتھ ملا رہا ہوں، کسی سے گلے مل رہا ہوں، کسی کو سلام کر رہا ہوں، کسی کو یوں کر رہا ہوں، کسی کو یوں کر رہا ہوں، کسی بھی طرح سے، مطلب کوئی بھی سٹائل ہو. کوئی سٹائل نہیں چھوڑنا ہے، بس تصویر ہونی چاہیے. مطلب کہیں پہ میری صرف ناک بھی آ گئی نا تصویر میں بولتا ہوں کہ نہیں یار یہ والی تصویر فیس بک پہ جانی چاہیے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ایک ایک پل کی زندگی دیکھیں. اگر لوگ میری ایک ایک پل کی زندگی نہیں دیکھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک مشہور آدمی کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اچھا، لوگ جو ہیں وہ آپ کے تصویری شوق پر ہنستے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو برا نہیں لگتا ہے؟ وہ کیا ہے کہ مشکلیں اتنی آئیں کہ آسان ہو گئی، تو تنقید مجھ پہ اتنی ہوئی کہ اب مجھے تنقید لگتی ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے. یوز ٹو ہو گئے آپ. ہاں، عادی ہو گیا ہوں. اب لوگ اگر تنقید کرتے بھی ہیں تو میں انہیں بولتا ہوں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کبھی تصویروں کے ساتھ عشق نہیں ہوا نا. مجھے تو دیکھیں کیمروں کے ساتھ عشق ہے. آپ اگر مجھے کہیں کہ ہم لوگ آج 4 گھنٹے کا پروگرام کریں گے تو میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس اسٹوڈیو. نہیں، بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو ڈیوریشن ہے وہی ٹھیک ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیے. اچھا، اگر آپ مجھے اپنے اگلے پروگرام میں بلائیں، اس سے اگلے پروگرام میں بلائیں، اس سے اگلے پروگرام میں بلائیں، میں آؤں گا. لیکن آپ اس سے اگلے پروگرام میں اگر بلائیں گی تو شاید میں نہ آ سکوں کیونکہ مجھے جانا ہے کہیں پہ، مصروفیت ہے میری. اچھا. لیکن میکسیمم اگر آپ کو کبھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. ظاہر ہے آپ کو تو اسکرین پر آنے کا شوق ہے کیونکہ نا. مجھے دیکھیں عشق ہے کیمرے کے لینس کے ساتھ، جس کے تھرو میری جو تصویر ہے، میری جو ویڈیو ہے وہ لوگوں تک جا رہی ہے، پہنچا رہی ہے. تو یہ عشق کرنے والی چیزیں ہیں. مطلب میں اس کیمرے کا عاشق ہوں اور میں اس کیمرے کا عاشق ہوں کیونکہ یہ میری تصویر بناتا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، یہ بھی میری تصویر بنا رہا ہے، ویڈیو بناتا ہے. تو ان دونوں کا مشترکہ عاشق ہوں میں. اچھا. آپ کو برا تو نہیں لگ رہا آپ کی پراپرٹی کو میں؟ نہیں، آج آپ کو بلایا ہی بیسیکلی اسی لیے گیا تھا، اور میرا خیال ہے آپ کا تو شوق پورا ہو رہا ہے. یہ تو شکر ہے میں نے آپ کے کیمرے کو آئی لو یو نہیں بولتی. او مائی گاڈ، اتنی محبت. ہاں بالکل بالکل. اچھا، جب لوگ ہنستے ہیں تو آپ کے دیے کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے اس کا ایک نیا علاج نکالا ہے. کیا؟ پہلے میرے پاس جو دیا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیے میں جو تیل ڈلتا ہے میرے پیسوں کا. اچھا. دیا میرا، پتی میری، آگ میں لگاؤں. لو اس کی مدھم ہو یا تیز کرنی ہو. تیز کرنی ہو تو بتی اوپر کر دیں، کم کرنی ہو تو بتی نیچے کر دیں. ٹھیک ہے. یہ قدیمی طریقہ بتا رہا ہوں، پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے. مطلب میں کوئی سائنسدان کا بچہ نہیں ہوں. اچھا. تو لوگوں نے کیا کیا کہ میرے دیے کو مدھم کرنے کے لیے بہت سارے جتن کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے اس کا ایک حل نکالا ہے. اچھا. حل یہ نکالا ہے کہ اب دیا وہی ہے لیکن اس میں تیل نہیں ہے. اچھا. بتی وہی ہے لیکن اس کی جگہ پہ ایل ای ڈی لگا دی ہے. ایل ای ڈی کا کنیکشن کیا ہے یو ایس بی کے ساتھ. یو ایس بی کے ساتھ میں نے ایک لگائی ہے لیتھیم بیٹری. ٹھیک ہے. لیتھیم بیٹری کے ساتھ میں نے ایک لگایا ہے چارجر. ٹھیک ہے. سارا دن وہ دیا چارج ہوتا ہے اور ساری رات وہ دیا روشن رہتا ہے. اچھا. تو اسی طرح سے میرا جو دیا ہے روشن. اچھا، یہ آپ سیلف پروموشن کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں؟
میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کا بچہ بچہ، بڑا بڑا، بزرگ بزرگ، بچی بچی، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، جتنے بھی ہیں، ننے منے، کاکے چاچے، آپا تائے، پھپھو، جتنے بھی لوگ ہیں، اڈاپٹ کریں میری زندگی کو، اچھا، میرے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کریں. سیلف پروموشن اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں جانتا. دیکھیں جتنے بھی یہ ہیرو ہیروئن فلموں کے لوگ ہوتے ہیں، میوزک انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، اگر یہ لوگوں میں آنا چھوڑ دیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بھول جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ لوگ آپ کو بھولیں نہیں، یاد کریں، آپ کو مس کریں. اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ سیلف پروموشن کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سیلف پروموشن کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہوں. ہاں، مثلاً آلو کے پراٹھے بہت اچھے بناتا ہوں، قیمے کی پنجیری بہت اچھی بنا دیتا ہوں. آلو کے پراٹھے تو سنا تھا، یہ قیمے کی پنجیری یہ سمجھ نہیں آیا، یہ کیسے بنتی ہے؟ قیمے کی پنجیری ہوتی ہے نا، مطلب قیمے کو زیادہ جو ہے وہ قیمہ بنا کے اس کو اور زیادہ پکا کے آپ اس کی پنجیری بنا کے کھا سکتے ہیں. تو میں آپ کو پوری ترکیب بتا سکتا ہوں. نہیں بالکل نہیں ناظرین. اس سے پہلے کہ یہ بھنڈی کے شوربے تک پہنچ جائیں، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے. آپ دیکھتے رہیے وہ سب. اچھا، کوکنگ میں بہت اچھی کرتا ہوں. نہیں وہ آپ اپنے گھر والوں پر آزمائیں اور کمیونٹی کے لوگوں پر اسپیشلی.